بسم اللہ۔ السلام علیکم عقیل بھائی، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا تھا۔ میں تو آپ کو لائیو بات نہیں کر سکتی اب، کیونکہ میں وائی فائی نہیں ہوتا میرے پاس۔ تو یہ ہے نا کہ میں نے ایک ویڈیو پڑھی تھی نا، ویڈیو سنی تھی نا، جس میں اہل تشیع والے جو ہے نا بیان کر رہے تھے۔ جی انہوں نے پہلے ویڈیو سنیوں کی دکھائی ہے، یہ سنی کہہ رہے ہیں، سنی مفتی کا کو کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو پھر وہ ویڈیو دکھا کے سنیوں کی، تو انہوں نے اہل تشیع والے نے اس پہ وہ بات کی ہے نا، گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بی بی فاطمہ ایک کی بیٹی تھی، اگر 4 ہوتی تو پھر چاروں جنت کی سردار کیوں نہیں ہوتی، پھر ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ وہ حضرت رقیہ کی بیٹیاں تھی جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی، یتیم تھی، ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس بات پہ ذرا ایک مجھے بتانا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے، اہل تشیع والے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا سنی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیعہ حضرات کا دعویٰ مختلف نوعیت سے بدلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار تو ان کے بعض فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ وحی تو دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آنی تھی، وہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنی تھی، ابو بکر اور عمر اور عثمان نے ان کے ساتھ زیادتی کری۔ حالانکہ ان کے دعوے اگر آپ قرآن حدیث سے یا ایون جو شیعہ انصاف پسند علماء ہیں، ان کے دعوے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے دعووں میں کوئی حیثیت یا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ یہاں اللہ رب العالمین لفظ بنات استعمال کر رہا ہے، جب کہ لفظ بنات کا آپ اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر قرآن کریم اس بات کی صریح وضاحت ہمیں دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تو ہمیں اور آپ کو ان کے دعووں تک پہنچنے میں، وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ بہرحال اس سلسلے میں فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں آج کل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا ایک مقالہ ہے، وہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات میں اہل سنت والجماعت کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بیٹیوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، مگر مذکورہ ترتیب ہی اصح ہے، یہی زیادہ مناسب ترتیب ہے۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ متواتر اخبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ترتیب میں جس بات پر نفس کو سکون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زینب سب سے بڑی، دوسری رقیہ، اور تیسری ام کلثوم، اور چوتھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس بات پہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ جو اس جماع کا منکر ہے وہ گمراہ شخص ہے، جو اس اتفاق سے روگردانی کرتا ہے وہ منکر ہے، یہاں وہ گمراہ شخص ہے۔ یہاں دو تاریخی بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور ساری اولاد آپ کی حیات مبارکہ میں ہی فوت ہو گئیں، سوائے فاطمہ کے جو آپ کی وفات کے بعد
6 ماہ کے بعد آپ کی انتقال فرما گئیں۔ شیعہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ شیعہ میں بھی یقیناً بعض لوگ بعض امور میں حق بیانی سے کام لیتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا اس معاملے میں بھی وہ لوگ حق پر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں لکھی ہیں۔ متعدد شیعہ کتب میں اس بات کا ذکر ہے، چنانچہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی کے نائب امام حسین ابن روح سے پوچھا گیا کم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال 4۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ انہوں نے کہا 4۔ پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون سی تھی؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے کہا فاطمہ۔ یہ الغیبہ للطوسی یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے، جہاں آپ عربی اور اردو کا ترجمہ بھی میرے خیال سے آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الخصال لابن ابوی القمی صفحہ نمبر 404 پر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے اولاد یہ تھی: قاسم، عبداللہ، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ یہاں پر بھی ان 4 صاحبزادیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ شیعہ عالم نے کیا ہے۔ اور پھر ایک اور شیعہ عالم عبداللہ مامقانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اس طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں وَوُلِدَتْ لَهُ 4 بنات۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ تنقیح المقال صفحہ نمبر 73 پر انہوں نے لکھا ہے کہ 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، تمام نے دور اسلام پائے اور مدینے کی طرف ہجرت بھی کی۔ وہ زینب، فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ اور بھی شیعہ کتابوں میں کئی نام ایسے ہیں جن کو تذکرے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان کے علماء نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ قاسم ابن محمد، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات میں فصل فی ابنائہ و بناتہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کان لہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بنین القاسم و بہ کان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، ایک تھے قاسم اور اسی کی طرف نسبت کر کے آپ نے کنیت ابو القاسم رکھی۔ یہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور 2 سال کی مدت میں وفات پا گئے۔ قاسم کی ولادت میں شیعہ عالم نے بھی بعثت سے قبل لکھا ہے اور یہی تاریخی حوالے سے قوی موقف ہے۔ شیعہ عالم ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی نے لکھا ہے کہ وہ تزوج خدیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ پھر خدیجہ سے آپ کی اولاد بعثت سے پہلے جو پیدا ہوئی وہ قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہیں۔ گویا شیعہ کا یہ کہنا کہ شادی کے 4 سال بعد قاسم کی ولادت ہوئی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ نمبر 2، زینب بنت محمد، آپ کی ولادت بعثت سے پہلے ہوئی، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں وہ زینب بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے خالہ کے بیٹے ابو العاص ابن ربیع سے کر دی۔ زینب کی شادی 10 سال میں ہوئی اور 8 ہجری میں وفات پا گئی۔ طبقات ابن سعد، ابو العاص نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تیسری، رقیہ بنت محمد، ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ ولدت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جبکہ آپ کی عمر مبارک
33 برس تھی. اور ابن الاثیر نے لکھا ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زوج ابنتہ، یہاں اپنے آپ علیہ السلام نے اپنی رقیہ بیٹی کا نکاح عتبہ ابن ابو لہب سے 10 سال سے کم میں کیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وماتت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببدر البدایہ والنہایہ. آپ علیہ السلام بدر 2 ہجری کی جنگ ہے تھے تو جب رقیہ وفات پا گئیں. اور ام کلثوم کے بارے میں، ام کلثوم بنت محمد، ان کے بارے میں ہے کہ ولادت کے رقیہ کی ولادت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی اور بعثت سے قبل ہی آپ کا ابو لہب کے بیٹے سے عتیبہ سے نکاح ہوا. نکاح کے لیے مختلف سیرت نگاروں کی آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں. اور فاطمہ، جب ابو لہب کی بربادی کا اعلان بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کو طلاق دینے کو کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رقیہ کا نکاح ہوا. ان کی وفات کے بعد آپ ہی سے ام کلثوم کا بھی نکاح ہوا. اور 5ویں نمبر پر فاطمہ بنت محمد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال تھی، مگر اصح قول کے مطابق 35 سال تھی. یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں. غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ بنت محمد کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. الطبقات الکبری لابن سعد. تو یہ مختصر سا آپ کی خدمت میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے پیغام بھیجا تو آپ نے ان سے نکاح فاطمہ کا کر دیا. تو یہاں اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور شیعہ کا ریاضیات کے حوالے سے اس ٹھوس تاریخی کیلکولیشن پر وہ ہمیشہ بہت لڑکھڑاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب سے بنیادی بات قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے نا. قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہاں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. اب یہ بالکل واضح ہے کہ ہم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وبناتک کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، نہ کہ صرف ایک بیٹی. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.